الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إن الحكم إلا لله وقال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله وقال الله تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تهزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. حضرات دی وقار بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، قبل اس کے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں، حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں ارب ہا ارب انوار کا می ہو درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی بالا صفات کے لیے، ان کی ذات گرامی کے اوپر، اور ان کے بعد اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ رب العزت کی انوار کمی ہو جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابیات، تابعین کی جماعت، تبع تابعین کی جماعت، او خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کے تحت ہر کائنات کے امام کے بعد آنے والے زمانے والے لوگوں کے اوپر، اور ہر اس شخص کے اوپر کہ جس نے دین کی نشر و اشاعت، کتاب و سنت کی نشر و اشاعت، اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی اور حاکمیت الہیہ کے لیے اپنی زندگی کو صرف کیا ہو، اپنی زندگی کو بتایا ہو۔ حضرات دی وقار بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، جو آیات مبارکہ مطہرہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات کے اندر کس چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے، کن چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، کیا اہل اسلام کے لیے ان آیات کے اندر سبق موجود ہے، ان کے لیے کیا رہنمائی موجود ہے، یہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارے خطبہ جمعہ کا موضوع بھی ہے۔ اور اہل حدیث یوتھ فورس اس کا ادنا سا کارکن ہونے کی حیثیت سے اور حضرت شہید ملت کا پوتا ہونے کی حیثیت سے ہمارا نظریہ، ہمارا منہج، ہمارا نظریہ، ہماری جد و جہد کا مقصد، ہماری آواز، ہمارے خطابات، ہمارے اسفار کا مقصد، ہماری جماعتی زندگی کا مقصد، ہماری تنظیمی زندگی سے وابستگی کا مقصد، ہمارا ذہن، ہمارے افکار، ہمارے رجحانات وہ کس انداز سے اس نظریے کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کے فضل و احسان کے ساتھ اپنے ان احساسات، ان نظریات، اپنے درد دل کو آپ کے سامنے رکھنے کی ایک عاجزانہ اور ناقص کوشش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کی حاکمیت کی بات، اللہ رب العزت کی حاکمیت کی بات کرنا، وہ حقیقت بات تو یہ ہے، نہایت عجیب بھی معلوم ہوتا ہے، اور نہایت ہم جیسے فقیر کو، ہم جیسے ادنا کو، ہم جیسے محکوم کو، ہم جیسے غلام کو
ہم جیسے کمزور کو، ہم جیسے ناتوا کو، کم ہمت کو، کہ جب وہ اللہ رب العزت کی حاکمیت کی بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کی زبان لڑکھڑا بھی رہی ہوتی ہے، اور اس کے اذہان و قلوب کے اندر چلنے والے نظریات اور اس کی زبان صحیح معنوں کے اندر ربط کو قائم رکھنے سے بھی قاصر ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی اپنی گفتگو کو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ میں کائنات کے رب کی حاکمیت کی بات کرتے ہوئے کیوں پریشانی کو محسوس کرتا ہوں، کیوں کائنات کے رب کی حاکمیت کے قیام کے لیے اللہ رب العزت کی دھرتی پہ اللہ کی حکمرانی کے بات کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے قانون کو اس دیش اور پوری دنیا کا قانون بنانے کی جد و جہد کرتے ہوئے کیوں میں ڈر سا جاتا ہوں، سہم سا جاتا ہوں، کیوں گھبرا سا جاتا ہوں، اور کیوں اللہ رب العزت کے خوف کے ساتھ کپ کپانا شروع کر دیتا ہوں کہ کائنات کا رب تو وہ ہے جس کی حاکمیت کا عالم کیا ہے۔ آج میں اس کائنات کے رب کی حکمرانی کی بات کر رہا ہوں کہ جس کی حکمرانی کا عالم یہ ہے کہ خود کائنات کے رب نے خود کلام اللہ کے اندر اس امر کا اعلان فرما دیا، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ زمین کے اوپر اللہ رب العزت نے عرب ہا عرب درختوں کو پیدا کیا، اللہ نے سینکڑوں جنگلات کو پیدا کیا، سینکڑوں ہزاروں دیہاتوں اور سینکڑوں ہزاروں اللہ رب العزت نے جو ہے شہروں کو آباد کیا، لاکھوں کی قریب بستیوں کو آباد کیا، ان بستیوں کے اندر عرب ہا عرب درخت موجود، ان درختوں کے اوپر عرب ہا عرب ان گنت لاتعداد جن کو انسان شمار نہیں کر سکتا اتنے پتے موجود ہیں۔ ان پتوں میں سے کوئی ایک بھی پتا جب زمین پہ گرتا ہے تو کائنات کا رب کہتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ وہ پتا بھی اللہ کے حکم اور اس کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا۔ یہ کائنات کے رب کی حاکمیت ہے۔ آج کائنات کے رب کی حکمرانی کی بات کرنا وہ کیوں میرے لیے ایک امتحان کی بات ہے کہ کائنات کے رب نے خود ارشاد فرما دیا ان منہا لما یہبط من خشیت اللہ، اور وہ پتھر جو پہاڑوں کے اوپر کسی بلند مقام کے اوپر پڑے ہوتے ہیں، اللہ کی حکمرانی کا عالم یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی خشیت کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ سرکتے ہیں، پہاڑوں سے اپنی جگہ کو تبدیل کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں اور لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے، زمین ہلی ہے، پہاڑ ہلا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے ان منہا لما یہبط من خشیت اللہ، کہ ان پتھروں نے اپنی جگہ کو اگر بدلا ہے تو اللہ کی خشیت اور اس کے خوف کی وجہ سے بدلا ہے۔ یہ اللہ کی حکمرانی اور اللہ رب العزت کے خوف کا عالم ہے۔ اور اللہ کی حکمرانی کا عالم پتہ ہے کیا ہے؟ چاند نے، جب سے اللہ نے چاند کو پیدا کیا اپنی گردش کو نہیں چھوڑا ہے۔ جب سے کائنات کے رب نے سورج کو پیدا کیا اس نے اپنی ڈیوٹی کو نہیں چھوڑا ہے۔ آسمان پہ بادل بارشیں برساتے رہے، اور اللہ کا جب حکم ہوا، جب اللہ کا امر آیا، ساری کائنات بارشوں کے لیے ترستی رہی۔ قحط سالی وہ ہو چکی ہے، ساری کائنات بارشوں کو طلب کر رہی ہے، لیکن جب میرے رب کی مرضی نہیں ہے تو آسمان کے بادل برسنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یہ میرے رب کی حکمرانی کا عالم ہے۔ پھر سمجھنے کی بات یہ ہے، غور کرنے کی بات کیا ہے؟ وہ کون سی حکمرانی ہے جس کی بات آج قیم الہی ظہیر تمہارے سامنے کرنے کے لیے آیا ہے؟ وہ کون سی بادشاہت ہے جس کو اللہ کے لیے قیم تمہارے سامنے پیش کرنے کے لیے آیا ہے؟
اللہ رب العزت نے سچی بات یہ ہے، اس کی حکمرانی، اس کی بادشاہت، اس کی اللہ رب العزت کی قوت، اس میں تو کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش بھی موجود نہیں ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ایک ذمہ اپنے بندوں کے ذمہ چھوڑا کہ لوگوں، تمہارے لیے امتحان یہ ہے کہ تم کیا اللہ رب العزت کی زمین پہ اللہ کے نظام کے قائم کرنے کی کوشش کرتے ہو، اس زمین کے اوپر اللہ کی حکمرانی کے قیام کی کوشش کرتے ہو، اس زمین کے اوپر حدود اللہ کے نفاذ کی کوشش کرتے ہو۔ ایک انسان، بات کو ذرا سمجھنا، اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، مطلوب کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آج اس چھت کے نیچے بیٹھنے والے لوگ، آج سچی بات کہوں، شاید بات میں مبالغہ نہیں ہے، شاید پورے ملک کے اندر ہم پھرتے ہیں، پورے ملک کے اندر، لیکن شاید کروڑوں کی تعداد کے اندر آج مسلمان موجود ہیں، چلو اس کو بھی کم کرتے ہیں، آج 2.5 سے 3 کروڑ، بلکہ انشاءاللہ اس سے زیادہ اس ملک کے اندر اہل حدیث موجود ہیں، اور اہل حدیث کی مساجد مدارس کی تعداد انشاءاللہ ہزاروں میں، بلکہ امید ہے لاکھوں کے اندر آج ہو چکی ہے۔ چھوٹی بڑی مساجد کو گن لیں، مسلوں کو گن لیں، لاکھوں کے اندر اہل حدیث مدارس اور مساجد۔ لیکن افسوس کس چیز کا ہے؟ وہ اس چیز کا ہے کہ آج ہم اس کائنات کے امام کے منبر کو نفاذ اسلام اور کائنات کے رب کی حاکمیت کی آواز سے یتیم محسوس کرتے ہیں۔ اس منبر، اس محراب میں کھڑے ہونے والا آج وہ نفاذ اسلام کی بات نہیں کرتا، وہ اللہ کی حاکمیت کی بات نہیں کرتا، وہ اس منبر پہ چڑھتا ہے جو منبر صحیح معنوں کے اندر حسنین کے نانا کا منبر ہے اور فاطمہ کے بابا کا منبر ہے۔ کائنات کا امام وہ پتھروں کو سہنا گوارا کر لے، وہ تکلیفوں کو سہنا گوارا کر لے۔ آج ہم خادمین مساجد و مدارس بات اس لیے نہیں کرتے کہ شاید کوئی چودھری صاحب، کوئی ارائیں صاحب، کوئی بٹ صاحب جو کسی پارٹی سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان کی طبیعت پہ ناگوار نہ گزر جائے کہ وہ ہماری مسجد کا رخ کرنا چھوڑ دیں گے اور ہمارا چندہ بند ہو جائے گا۔ اور شاید کچھ ایسے ہیں جو اس لیے بات نہیں کرتے کہ آج وقت کٹھن ہے، مشکلات ہیں، آزمائشیں ہیں، پکڑ دکڑ کا دور ہے، ایجنسیاں اٹھا لیتی ہیں، پتہ نہیں چلتا بندہ کہاں پر ہے، اور بعض لوگ، یہ سپیکر نہیں صحیح چل رہا، اور بعض لوگ اس لیے بات نہیں کرتے کہ ان کو شعور نہیں ہے، ان کو پڑھایا نہیں گیا ہے، ان کو بتلایا نہیں گیا ہے، ان کو سمجھایا نہیں گیا ہے کہ حاکمیت الہیہ کی جد و جہد کرنا اور اللہ کی زمین پہ اللہ کی حکمرانی کو قائم کرنے کی کوشش کرنا وہ کس لیے اور کتنی ضروری بات ہے۔ لوگوں، آج اللہ کے فضل و کرم سے میں وہ آدمی ہوں جس نے اپنے بڑوں سے اس سبق کو حاصل کیا ہے، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ہم کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر، اور ہم صحابہ کے مشن کے ورثہ، اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کی اس جماعت کو وہ جماعت بنانا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کی سمت اس طرف موڑنا چاہتے ہیں کہ کس کے بارے میں کائنات کے امام نے کہا تھا، لا تزالو طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، کہ حق گروہ، حق کا پشتبان، ایک گروہ قیامت کی دیواروں تک باقی رہے گا، کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا، کٹ جائے گا، لیکن رب کے دین سے غداری کرنا گوارا نہیں کرے گا۔ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ لوگوں، کائنات کا امام پتھر کھاتا رہا۔ کائنات کے امام نے کیا کہا تھا؟ کیا صرف کفار مکہ کو کائنات کے امام ان کی نمازوں سے مسئلہ تھا؟ نمازوں سے مسئلہ ضرور تھا، اور یہ بات کہنا کہ نمازوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بھی غلط بات ہے، نمازوں سے مسئلہ تھا، لیکن وہ کیا وجہ تھی
کہ کائنات کے امام نے جب کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، اور لا الہ الا اللہ کے نعرے کو بلند کرو، اللہ عرب و عجم کی بادشاہت تمہیں عطا کرے گا۔ لیکن کائنات کے امام کے اس آوازے کو سننے کے بعد وہی لوگ جو آپ کو صادق و امین کہنے والے تھے آپ کی جان کے دشمن بن گئے اور کائنات کے امام کو پیغام بھیجا۔ کائنات کے امام کا نعرہ کیا تھا؟ نعرہ یہی تھا نا کہ لات و منات عزا و حبل ان کی خدائی نہیں چل سکتی ہے، اگر خدائی کسی کی چلے گی تو اکیلا کائنات کے رب کی چلے گی۔ وہی دعوت توحید، حاکمیت الہیہ، اس کا قیام اور اللہ کی حاکمیت کی آواز کو بلند کرنا، یہ در حقیقت توحید کی آواز کو بلند کرنا ہے اور توحید کی طرف لوگوں کو بڑھانا ہے، لوگوں کو بلانا ہے۔ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بر صغیر کے اندر اہل حدیث کا سر خیل ہے، لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، اس لشکر کا پشتیبان ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے حضرت شہید ذکر کرتے ہیں، کہا اسماعیل شہید نے اپنے مخطوطات کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ جو اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے علاوہ کی حکمرانی کو قبول کرتا ہے، اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کی حکمرانی کے علاوہ کسی غیر کی حکمرانی کو قبول کرنا وہ عین شرک لکھا ہے۔ اور کائنات کے امام آپ کے پاس آئے تھے نا، مکہ کے سردار، کیا پیغام لے کے آئے تھے؟ کیا پیغام بھیجا؟ جاؤ محمد سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کو چھوڑ دے۔ بدلے میں کیا دیں گے؟ دعوت کو چھوڑ دو، بدلے میں یہ دیں گے، سونا چاندی جواہرات کے ڈھیر کو لگا دیں گے، مکہ کی سرداری بھی دیں گے، اور کیا دیں گے؟ حسینہ عرب سے شادی بھی کریں گے۔ کائنات کے امام نے کیا کہا تھا؟ آج مداہنت کی دعوت دینے والوں اور مداہنت کا درس دینے والوں، لوگوں کو مداہنت کی طرف پکارنے والوں، کائنات کے امام نے کیا کہا تھا؟ کائنات کے امام نے کیا کہا تھا؟ آج جب لوگ ہم نفاذ اسلام کی بات کرتے ہیں، ہم جب کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں، جب کتاب و سنت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، نفاذ اسلام کی بات کرتے ہیں، حاکمیت الہیہ کا درس دیتے ہیں، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں لوگوں آج مولوی صاحب آپ بڑی سخت بات کرتے ہیں، کچھ سمجھوتا کر لیں جناب، ان کو کچھ ان کو دے دیں، کچھ آپ لے لیں، کچھ ان سے لے لیں جناب، لے دے کی سیاست کر لیں۔ کائنات کے امام کے پاس بھی مکہ کے سردار یہی لے کے آئے تھے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ چھوڑ دیں یار، اگر نہیں ہو رہا چھوڑ دیں۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ کائنات کے امام سے یہی تو کہا تھا، کائنات کے امام آپ مکہ کی سرداری لے لیں، کچھ ہمیں دے دیں، کچھ آپ لے لیں، ہم سونے چاندی ہیرے جواہرات کے ڈھیر بھی دیتے ہیں، حسینہ عرب سے شادی بھی کرواتے ہیں۔ کائنات کے امام نے کہا تھا ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو گوارا ہے، لیکن اللہ کی حاکمیت کے اندر کسی دوسرے کی شراکت گوارا نہیں۔ اور یہی آج ہمارا اعلان ہے، یہی ہمارا درس ہے، یہی ہمارا آوازہ ہے، یہی ہمارا نعرہ ہے، اور یہی پیغام آپ کے پاس لے کے آئے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب کیسے کامیابی ملے گی، ہم کیسے کامیاب ہوں گے، کیسے کامران ہوں گے؟ ایک بات اپنے سینے سے باندھ لو، اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب آپ بات کر رہے ہیں، آپ کا تو ساتھ دینے والے لوگ چند ہزار بھی نہیں ہیں، چند ہزار بھی نہیں ہیں۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے والد صاحب اپنی جگہ پر اللہ کے فضل و احسان کے ساتھ ان کی جہود، ان کا تو میں سچی بات یہ ہے ان سے موازنہ بھی نہیں کر سکتا، لیکن
اور حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ جو انہوں نے محنت کی ہے وہ اہل حدیث کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھ نالائق کو اپنے جد امجد ان کا حقیقی وارث بنائے، لیکن آج مجھ گناہگار، مجھ فقیر، مجھ نالائق، اور چونکہ میری طبیعت ہے میں یہ بات کہہ دیتا ہوں، میں داخل ہو رہا تھا بائی محبت کے اندر، علامہ کا نعرہ لگا رہے تھے، میں سچی بات یہ ہے، یہ عاجزی کے ساتھ نہیں کہہ رہا، میں تیقن اور یقین کی کیفیت میں کہہ رہا ہوں، میں علامہ کہلانے کا لائق نہیں ہوں، میں دین کا ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن اللہ رب العزت نے مجھ گناہگار کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ اللہ کے فضل سے لاہور سے کراچی تک اور پھر یہ جنوبی پنجاب کا راستہ لاہور سے لے کر خانپور، ڈیرہ غازی خان، شاید پنجاب کا کوئی ضلع ہو جس کے اندر ہم گناہگار اللہ کی توفیق سے نہ جاتے ہوں، اور سچی بات یہ ہے ساتھیوں کا اصرار بے شمار ہے، بتلانا یہ مقصود ہے کہ ہمارے ساتھ تو اللہ کے فضل سے محبت کرنے والے، ساتھ دینے کا دم بھرنے والے آج ہزاروں کی تعداد کے اندر ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کیسے کامیاب ہوں گے، آپ کے ساتھ تو جڑے ہوئے لوگ چند ہزار ہیں۔ یاد رکھو حق حق ہوتا ہے اور باطل باطل ہوتا ہے، اور حق کی کامیابی کثرت و قلت کے ساتھ اس کا موازنہ اور اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ سن لو، اپنی دل کی تختی پہ لکھ لو، اور اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوان یہاں پر موجود ہیں، ہمارے بھائی، ہمارے ساتھی، آج طلحہ بھائی کی موجودگی میں، وقاص بھائی کی موجودگی میں، دیگر اپنے رفاقہ کی موجودگی میں یہ بات کہتا ہوں، آپ گلی گلی کوچا کوچا اصل محنتی یہ لوگ ہیں، ہم صرف ایک بات ان کو بتلانا چاہتے ہیں، لوگوں کو بتلائیے حق کا ساتھ دینے والا ایک ہو تو وہ تب بھی کامیاب ہے، اور حق کی مخالفت کرنے والے 1,00,000 ہو تب بھی ناکام ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی جماعت، ہماری زندگی کیا، ہم نے 4-5 سال 3-4 سال جماعتی زندگی گزار لی، اور ہم آج بڑی باتیں کرتے ہیں، میں یہاں پہ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہاں گیا، میں وہاں گیا۔ انبیاء علیہم السلام کی زندگی، ساری زندگی دعوت توحید دیتے رہے۔ نوح علیہ السلام کی مثال دیتا ہوں، بات کو تیزی سے آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ نوح علیہ السلام 950 برس دعوت و تبلیغ کے، یہ ہال کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کو سنتے ہیں، علماء آتے جاتے ہیں، کتنے لوگ نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے والے کتنے تھے؟ اور کوئی بتلائے کتنے تھے؟ 100 پورے نہیں تھے، آواز آئی ہے 80، 100 پورے نہیں تھے، 100 پورے نہیں تھے۔ کوئی کہہ سکتا ہے، کوئی جرت کر کے کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نوح علیہ السلام ناکام تھے؟ ناکام وہ لوگ تھے جنہوں نے نوح علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا تھا، اور کائنات کے امام نے کہا، یہ تو نوح علیہ السلام کی بات کی ہے، کائنات کے امام نے کہا قیامت کے روز بعض انبیاء ایسے ہوں گے وہ اپنی امتوں کو پکاریں گے، امتوں کو، پوری امت کے اندر ایک فرد ہوگا، پوری امت کے اندر ایک فرد ہوگا، اور انبیاء کی دعوت، اس کا خلوص، اس دعوت کے اندر للہیت، اللہ ہم گناہگاروں کو معاف کر دے، کائنات کے امام نے کہا تھا، اور بعض ایسے بھی ہوں گے جن کی پوری امت کے اندر ایک فرد بھی نہ ہو۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، انبیاء علیہم السلام کی جماعت وہ کامیاب تھی، اور ناکام وہ لوگ تھے جنہوں نے انبیاء کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ تو آج تمہاری نظر وہ کثرت و قلت پہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تمہاری نظر اللہ رب العزت کے چہرے کے حصول کے اوپر ہونی چاہیے۔
لوجہ اللہ تمہاری جد و جہد ہونی چاہیے. اور سچی بات یہ ہے، ہم باتیں کرتے ہیں، کئی مرتبہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید مولوی صاحب تقریر کو چمکانے کے لیے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. یقین مانیے اپنے والد محترم سے ہم نے ان نظریات کو انہی سے حاصل کیا. اکیلے کے اندر، بالکل اکیلے کے اندر، جماعتی زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ آتے ہیں، کوئی چپکلش بھی ہوتی ہے، کوئی بات چیت بھی ہوتی ہے، تانا دنی بھی ہوتی ہے، کسی کی طرف سے ایسی بات ہوتی ہے. انسان ہیں، گوشت پوشت کا وجود رکھتے ہیں، حوصلے ہمت کے باوجود کئی مرتبہ بات دل کو لگتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے. ایسے ہی عالم کے اندر آج سے 6 7 8 سال قبل کی بات، میں اپنے والد کے پاس بیٹھا ہوا، میں نے کہا والد صاحب لوگ پوچھتے ہیں یہ بے ہنگم تقریریں کرتے ہو، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہر وقت سٹیج سے نفاذ اسلام کی آوازیں بلند کرتے ہو، نفاذ اسلام کے لیے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، بتلائیں زندگی کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے جواب میں کیا کہا تھا، اور اللہ کے فضل سے اس کو آج اپنے پلے باندھا ہوا ہے. آج آپ کو دے کے جا رہا ہوں، اگر پسند آئے، اور انشاءاللہ بات چونکہ اپنی نہیں ہے، پسند ہی پسند ہے، اپنے پلے باندھ لیجئے. والد صاحب نے جواب میں پتہ ہے کیا کہا؟ کہا آئندہ کوئی پوچھے زندگی کا مقصد کیا ہے تو اس کو بتلانا ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے کلمے کی سربلندی ہو جائے. لوگوں آج دین کا ساتھ اس لیے نہیں دیتے، اور یہ میرا بھائی، اس کا بھی میں بات کو پورا کر دوں، اس کا حکم پورا کر دوں. میں ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں، مجھے آ کے وقاص کہہ رہا ہے کہ آپ نے شان صحابہ بیان کرنی ہے، کو 2 4 دن پہلے بتلا دیا ہوتا. بہر کیف حضرت آج ہم دین کا ساتھ کن بنیادوں پہ دیتے ہیں اور کن بنیادوں پہ نہیں دیتے؟ بھائی میرا بھائی، میرا چودھری صاحب جو ہیں وہ بھی جناب، ان کی بھی ذات، وہ بھی جٹ ہیں ذات کے، میں بھی جٹ ہوں، وہ بھی ارائی ہیں، میں بھی ارائی ہوں، میرا ان سے بہت تعلق ہے، میری بڑی قرابت داری ہے. میں نے آخرکار اس شہر میں رہنا ہے، آپ نے تقریر کر کے چلے جانا ہے، باتیں اس شہر کے اندر مجھے سننی پڑنی ہے. میں جناب آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا. نفاذ اسلام جو آپ نفاذ اسلام کی باتیں کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہیں. صحابہ کی جماعت بھی وہ عظیم جماعت تھی جن کے سامنے بھی یہ مسائل کھڑے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے ان مسائل کا کس طرح جواب دیا تھا؟ ان مسائل کا جواب صحابہ نے اپنے عمل کے ساتھ، اپنی سیرت کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ ایسا عظیم دیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کو معیار ایمان بنا دیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ جو صحابہ کے ایمان جیسا ایمان لے کے آئے گا، اللہ کو وہ ایمان قبول ہے. جس کا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا نہیں، وہ ایمان اللہ کے ہاں ردی کی ٹوکری ہے. کیا قربانیاں دی صحابہ نے؟ نہ دن دیکھے، نہ راتیں دیکھی، نہ لیل دیکھے، نہ نہار دیکھے، نہ صبح دیکھی نہ شام دیکھی، نہ چلچلاتی ہوئی دوپہریں دیکھی، نہ ٹھٹھرتی ہوئی راتیں دیکھی. کیا دیکھا؟ کائنات کے امام کے ہونٹ مبارک کی جنبش دیکھی، کائنات کے امام کی زبان کی حرکت دیکھی، آپ کا ادنا اشارہ آبرو دیکھا، گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہو گئے. کائنات کے امام کا صحابی ہے. آج برادریوں کی وجہ سے ساتھ نہیں نہ دیتے، نسبتوں کی وجہ سے. سعد بن ابی وقاص نام ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ایمان کو قبول کیا، ایمان قبول کرنے کے اوپر سگی ماں خوش نہیں ہے. سگی ماں کیا کہتی ہے؟ ماں دھوپ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، بالوں کو بکھیرے بیٹھی ہے. بکھیرے بیٹھی ہے، کہتی ہے میں دھوپ میں سے چھاؤں میں نہیں آؤں گی، میں بالوں کو کنگھی نہیں کروں گی، تو ایمان کو ترک کر دے.
بیٹا جواب میں ماں کو کیا کہتا ہے؟ تم ذاتوں اور پاتوں اور برادری اور نسبتوں کی بات کرتے ہو، یہاں سگی ماؤں کو نہیں دیکھا۔ کہا واللہ یا اللہ اکبر لو کانت لک مئۃ نفس خرجت نفسا نفسا ما ترکت دین ھذا۔ اے میری ماں، تو مجھے کیا کہتی ہے کہ میں دین کو ترک کر دوں، دین کو چھوڑ دوں، اور ڈرانے کے لیے، میرے دل کو کمزور کرنے کے لیے طریقہ کیا اپناتی ہے کہ صرف دھوپ کے اندر بیٹھ کر مجھے کہتی ہے کہ میں دھوپ سے چھاؤں میں نہیں آؤں گی۔ اللہ کی قسم ہے میری ماں، تیری 100 جانیں ہوتی، تیری 100 جانیں۔ واللہ یا لو کانت لک مئۃ نفس، اگر تیری 100 جانیں ہوتی، خرجت نفسا نفسا، ایک ایک کر کے تیری جانیں تیرے وجود سے علیحدہ ہوتی، تم مرتی پھر زندہ ہوتی، پھر مرتی، پھر زندہ ہوتی، پھر مرتی، 100 مرتبہ مرتی۔ لو کانت لک مئۃ نفس خرجت نفسا نفسا ما ترکت دین ھذا، میں نے ماں اس دین کو اپنا لیا ہے کہ تیرے 100 مرتبہ زندہ ہو کے مرنے کے باوجود بھی میں محمد الرسول اللہ سے غداری اور بے وفائی نہ کرتا۔ کیا آج ہمارے سینوں کے اندر بھی وہ دل موجود ہے؟ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والا، اپنے آپ کو اہل سنہ کہلانے والا، اور اپنی نسبت صحابہ کی جماعت سے جوڑنے والا، اپنے تعلق صحابہ سے استوار کرنے والا، کائنات کے امام کی نسبت پہ فخر کرنے والا، اور یہ دعویٰ زبان سے کرنے والا اہل حدیث کہ ہمارے لیے کائنات کے امام کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، ہماری محبت کا مرکز، کہ اوروں نے اوروں کے ساتھ جی لگایا، اوروں نے اوروں کو بڑا مانا، انہوں نے کہا کائنات کے امام کے بعد یہ ہمارا بڑا ہے، کائنات کے امام کے بعد یہ ہمارا رہنما ہے۔ لیکن کائنات کا واحد گروہ اہل حدیث کا گروہ ہے جس نے کہا جب سے کائنات کے امام کے چہرے کو دیکھا ہے کسی اور چہرے کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں۔ لیکن آج اس دعوے کو کرنے والا اہل حدیث اپنے دعوے میں سچا ہے؟ اہل حدیثوں، صحابہ کا طرز عمل کیا تھا؟ لوگوں وہ اپنے دعوے کے اندر کتنے سچے تھے اور ہم کتنے سچے ہیں، موازنہ کر کے دیکھیں۔ جماعت کے لیے قربانی دینا پڑے، مسلک کے لیے قربانی دینا پڑے، تو ہم تو سچی بات یہ ہے اپنے شہر سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن یہاں 2 باتیں صحابہ کے حوالے سے پھر بات کو ختم کرنے جا رہے ہیں۔ یہاں عالم کیا ہے، انہوں نے اس نظریے کے لیے کیسی قربانی پیش کی۔ کائنات کے امام کا صحابی ہے، غزوہ کے اندر شریک ہوا ہے، نیا نیا مسلمان ہوا ہے۔ جہاد کے بعد کائنات کے امام نے صحابہ کو کہا اس نوجوان کو، اس شخص کو مال میں سے حصہ دو، مال میں سے اس کو حصہ ملے گا، نیا نیا اسلام کو قبول کیا ہے، استقامت حاصل ہو جائے گی، اسلام کے اوپر مزید ڈٹ جائے گا۔ تالیف قلب کے لیے کائنات کا امام یہ کہہ رہا ہے۔ دوسری جانب صحابہ کی وہ جماعت ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہتے ہوئے میں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتا ہوں کہ نفوس قدسیہ کی وہ عظیم جماعت نہ صحابہ سے پہلے کبھی پیدا ہوئی، نہ کبھی صحابہ کے بعد پیدا ہوگی۔ کائنات کے امام نے جب کہا
تو صحابی نے جواب میں کیا کہا؟ کہا کائنات کے امام ما جئت لاجل ھذا بل جئت ارماھا ہنا، اللہ کے نبی میں اس مال کو حاصل کرنے کے لیے تو اسلام کو قبول نہیں کیا ہے، پھر کس لیے قبول کیا ہے؟ اللہ کے رسول میں نے تو اسلام کو قبول کیا ہے کہ کفار کی طرف سے نیزہ چلے، تیر چلے، میرے جسم کے اس حصے پہ لگے اور میں اللہ کی بارگاہ کے اندر شہید ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کرتے ہوئے صحابہ کو کہا انظروا الی ھذا، اور میرے صحابہ اس کی طرف دیکھو، کیا یہ اپنے دعوے کے اندر سچا ہے؟ پھر مارکا ہوا، صحابی شہید ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کے صحابہ اس کی لاش کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں، دیکھتے ہیں تیر اسی جسم کے حصے پہ لگا ہے جس طرف اس نے خود اشارہ کر کے شہادت کی تمنا کی ہے۔ وہ اپنے دعوے کے اندر، اپنے ارادے کے اندر اتنے سچے اور اتنے پختہ تھے۔ آج ہمیں چھوٹی چھوٹی مجبوریاں وہ دین کی خدمت کرنے سے روک لیتی ہیں، اور صحابہ کا طرز عمل کیا تھا؟ حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان کو قبول کیا ہوا ہے، جہاد سے محبت کا عالم کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان کیا، جہاد کے اندر شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے پاس آپ کی اہلیہ آتی ہے دوڑتی ہوئی، پریشان ہے، کہتی ہے اللہ کے رسول ہماری سہاگ رات تھی، حنظلہ نے حق زوجیت ادا کیے، اس پہ غسل واجب تھا، اس نے غسل نہیں کیا، جہاد کا اعلان ہوا، غسل کرنے کے اندر دیری نہیں کی، آپ کی آواز پہ لبیک کہا، وہ شہید ہو گیا ہے۔ پریشانی یہ نہیں ہے کہ خامن شہید ہو گیا ہے، پریشانی یہ ہے کہ اس نے غسل نہیں کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ کہا پریشان نہ ہو، اسی لیے میں دیکھ رہا تھا آسمان کے ملائکہ حنظلہ کو غسل دے رہے تھے۔ لوگوں، آج دین کے لیے اسی تڑپ، اسی جذبے کی ضرورت ہے۔ آج یہ کہا جاتا ہے نا کہ غالب کس طرح آئیں گے، سچی بات یہ ہے کہ غلبہ دینے والی ذات کائنات کے رب کی ذات ہے۔ اس نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مومن تم بن جاؤ، غالب کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اور پھر اس نے تو وعدہ کیا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ نے خلافت کا وعدہ کیا ہے، خلافت کا وعدہ لیکن اہل ایمان کے ساتھ کیا ہے، اعمال صالحہ کرنے والوں کے ساتھ کیا ہے، اور پھر اللہ نے اس وعدے کو پورا کیا۔ اللہ نے ابو بکر کو خلافت عطا کی، اللہ نے عمر کو خلافت عطا کی، اللہ نے عثمان کو خلافت عطا کی، اللہ نے علی حیدر کرار کو خلافت عطا کی، اللہ نے معاویہ بن ابی سفیان کو خلافت عطا کی، اللہ نے حسن کو خلافت عطا کی، اور 1100 سے زائد برس، 1000 سال سے زیادہ مسلمان پوری دنیا کے اوپر حکومت کرتا رہا، اسلام پوری قوت کے ساتھ، پورے ہیبت کے ساتھ کفر کے اوپر اپنے روب کو جمائے بیٹھا رہا۔ آج اگر تم سے یہ سعادت چھن گئی ہے تو وجہ یہ ہے کہ تم نے اس طرح کے ایمان کو ترک کر دیا ہے اور اعمال صالحہ کو ترک کر دیا۔ انشاءاللہ کتاب و سنت کو تھام کر، کتاب و سنت کے ٹینک بن کر ہر باطل سے ٹکرانے کے لیے تیار تم ہو جاؤ۔ پاکستان ہی نہیں، پوری دنیا کے اوپر اللہ کے پرچم کو بلند اور اللہ کی حاکمیت کے قیام کو کائنات کا رب مسخر کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی
بنانے کی توفیق دے، اور دین کے لیے جذبہ قربانی وہ ہمارے سینوں کے اندر داخل کر دے. ہماری اولادیں وہ دین کے لیے وقف ہوں، ہمارا گھر بار، ہمارے مال، ہمارے اسباب وہ ہر وقت دین کی نصرت کے لیے تیار ہوں. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ کرے جو دین اس کی نصرت کرنے کی بجائے اس کی مخالفت کرنے والے ہوں، یا ایسے لوگوں میں سے بھی نہ کرے جن کی غیرت ایمانی وہ اتنی بھی نہ ہو کہ دین پہ حملے ہوتے ہوں اور ان کے سر پہ جوں تک نہ رینگے. اللہ ہمیں ایمان کی قوت سے نوازے، ہمارے سینوں کو ایمان سے بھر دے، صحابہ کی محبت سے بھر دے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر دے. اللہ رب العزت اپنی ذات کی محبت کو ہمارے سینوں میں داخل کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.